ایک اور بات بڑی زبردست کی ہے انہوں نے ہمارے خواجہ آصف صاحب نے کہ ایک بیوروکریٹ کو اس کو بیٹی کی شادی پہ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ سلامی کے طور پہ ملا. یہ سلامیاں نہیں ہوتی، یہ بدماشیاں ہوتی ہیں، یہ دلالیاں ہوتی ہیں، اور بے شمار سرکاری افسر اس میں ملوث ہوتے ہیں اور خود کو دیانتدار بھی سمجھیں. سلامی تو سلامی ہے، تو عثمان تو اترے ہیں. اگر اتنا ہی دیانتدار ہے ذرا ریٹائرمنٹ کے بعد کر. تو جن کو انوائٹ کرا گیا ان میں سے 2/3 نہیں آئیں گے. یہ غنڈہ گردی اس ملک میں لوٹ مار کے جتنی آبادی ہے اتنے ہی طریقے ہیں. تو ایک بیوروکریٹ اس کو مطلب جو فگر یہ بول رہے ہیں ایگزیجریٹڈ بھی ہو تو میں جانتا ہوں یہ کروڑوں میں جاتی ہیں، اور وہ بے شرم اور بے حیا ہوتے ہیں، بے غیرت ہوتے ہیں. جھنڈا اٹھایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے دیانتداری کا. بنیادی طور پہ یہ برائب ہے، ایک کھلی ننگی چٹی رشوت ہے. تو اسی لیے یہ اسی طرح کی گندگیوں، غلاظتوں، کمینگیوں کی وجہ سے ہی معاشرہ یہاں پہنچا ہے جہاں پہنچا ہوا ہے. کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ خیرات آ گئی ہے، بھیک آ گئی ہے، کشکول بھر گیا ہے وقتی طور پہ. کیا جی پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر آ گئے ہیں جی چین سے. یعنی ان کی خوشیاں بھی کیا ہیں جن پہ باوقار کو خاندانی آدمی شرمندہ ہو جائے. ان کی خوشیاں ہیں، وہ پھدک رہے ہیں، یہ آ رہا ہے مال آ رہا ہے مال آ رہا ہے. یہ ایک خاص طرح کی 2-3 پیشے ہیں جن لوگوں پہ جن میں شرم حیا ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک وزڈم ہے، قرآن ایک وزڈم ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ پاکیزہ ہی ہوتا ہے. پیدائشی طور پہ تو کسی بچے کا دل کالا نہیں ہوتا. اس کے بعد جب پہلی بار وہ کوئی گھٹیا اور ذلیل حرکت کرتا ہے تو ایک دھبا پڑتا ہے کالا جو پھیلتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد کالے پہ کالے جتنے مرضی کوٹ کیے جاؤ تو کالا ہی رہے گا. اس طرح کی صورتحال ہے. شیری رحمان یہ فرماتی ہیں کہ بار خان والے معاملے پہ ان کا سر شرم سے جھک گیا. تو حضور میرا تو یہ بیان پڑھ کے سر شرم سے جھک گیا. او بھائی اس طرح کی وارداتوں پہ سر شرم سے جھکنے لگا تو حکمرانوں کو سر اٹھانا نصیب نہیں ہوگا. اس ملک میں راؤنڈ دا کلاک ایسی وارداتیں چل رہی ہیں. لیکن بہرحال سیاسی خاتون ہے، میں تو اس کو پڑھی لکھی بھی سمجھتا تھا ایک زمانے میں. ایک دفعہ اس نے کو بڑا مذاق اڑایا عمران کا. عمران نے کہہ دیا ٹرکس مغلوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا وہ تو مغل تھے، یہ تو وہ اس کو بیوقوف یہ نہیں پتا کہ یہ ٹرکس ہیں، مغل بھی ترک ہیں. تو اس کے بابری جو ہے یہ وقائے بابر ہے، یہ بابر نے ترکی زبان میں لکھی تھی اوریجنلی. ہی واز اے ٹرک، جس کو ہم تو اس کے بابری اور یہ وہ کہتے ہیں. یہ تو فارسی ترجمہ اکبر کے کہنے پہ عبد الرحیم خانہ نے پہلی بار فارسی میں کرایا. تو بنیادی طور پر ترکی زبان میں لکھی. میرے پاس اس کا ٹرانسلیشن پڑا ہے جو ڈائریکٹ ترکی زبان سے ہوا. وہ تو اس کے بابری سے کئی جگہ پہ اس کا میل ہی کوئی نہیں ہے آپس میں. تو لیکن بہرحال وہ کہہ دیا سر شرم سے جھک گیا تو جھک جانا چاہیے. لیکن ایک اور بات ہے، یہاں لوگوں کے سر شرم سے جھکتے بھی ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار ان کا سر ہے بھی. ایک احمد ندیم قاسمی صاحب کا اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بزرگ تھے ہمارے. ان کا ایک شعر ہے، آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو، آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں. تو پگ تلا پتہ لگے تیرے اندر سر بھی ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی تحریک انصاف میں جاوید ہاشمی جیسا ہی سلوک ہوگا، اور وہ بھی بہت جلد پارٹی کو خیر بات کہہ جائیں گے. آپ کی نظر میں چودھری پرویز الہی کو تحریک انصاف میں کیا مستقبل ہے؟ آصف خان صاحب، یہ بیسیکلی تو یہ نجومیوں سے پوچھے جانے والا سوال ہے، لیکن کامن سینس اور جو فیکٹ شیٹ ہے اس کے مطابق اگر انالائز کیا جائے اس کو تو آپ کی بات میں کوئی بہت زیادہ وزن اور دم نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے، چودھریز ہیں بہت زیادہ فلیکسیبل، بہت زیادہ اکوموڈیٹنگ لوگ ہیں.
جاوید ہاشمی کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ذاتی طور پہ میرا ایک اچھا تعلق ہے. وہ میں باغی ہوں اور فلانا ہوں ٹمکانا ہوں اور وہ بنگلہ دیش نامنظور، وہ بندہ پوچھے تو کیا تو تیری اوقات کیا بنگلہ دیش نامنظور، ہاؤ کین یو ڈو دیٹ. یہ اسٹوڈنٹ لیڈر میرے بچپن کے دوست حفیظ خان، وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے پنجاب یونیورسٹی میں اور یہ ان کے سیکرٹری. تو بہرحال ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا، بعد میں مخدوم بن گیا. وہ دم پہ کھڑا رہنے والا ہے ایک آدمی نا، میں باغی ہوں، میں کتاب کا نام بھی میں کادا باغی شاگی، ضیاء الحق کہ تم وزیر بھرتی ہوئے تم کس بات کا. اچھا، اور ان لاجیکل، بہت زیادہ ان لاجیکل کہ بنگلہ دیش نامنظور تحریک چلا رہے. او بھائی کیسے ممکن ہے نامنظور؟ اچھا آج تک نامنظور ہوتا تو کیا فضول بات ہے یہ. ہم لوگ نہیں کہتے اسرائیل نامنظور، آپ نے آج تک ریکگنائز نہیں کیا، بٹ اٹس اے ریالٹی، اٹس اے ویری اسٹرانگ پاورفل انفلوئنشیل کنٹری. تو یہ کیا ہے بنگلہ دیش نامنظور؟ آپ کے بہت ساری حماقتوں کی سزا تھی علیحدگی، ٹھیک ہے، تو وہ علیحدہ ہونے پہ مجبور کر دیے گئے. یہ جسٹس منیر چیف جسٹس پاکستان کے رہے ہیں، ان کی کتاب ہے فرام جناح ٹو ضیاء. اس میں لکھا ہے کہ ایوب خان اپنی میٹنگز میں کہا کرتا تھا کہ یار بنگالیوں سے جان چھڑاؤ یا انہیں کہو کہ کنفیڈریشن بنا لیں. سو جاوید ہاشمی کا مائنڈ سیٹ اور ٹائپ کا ہے، وہ بہت زیادہ ایک ضدی یکھڑ یہ وہ سارا. تو میں باغی شاگی، یہ باغی شاگی نہیں ہے، یہ پریکٹیکل دھیمے اپنا وفاداری رواداری اکوموڈیٹ کرنے والے، فلیکسیبلٹی، اس قسم کے لوگ ہیں. اس لیے ان کا نباہ ہونے کے چانسز 50% سے زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% نو، لیکن جاوید ہاشمی کا اور ان کا تو آپس میں کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو ان کی تو تیسری چوتھی ہے پتہ نہیں جنریشن اس کاروبار. تو یہ اس کے ادب آپ جانتے ہیں، وہ ذرا لٹھ مار قسم کا. جیسے ہمارے ایک ہیرو تھے ہمارے بچپن میں ٹین ایج میں، سدھیر، تو لالا سدھیر ان کو فلم انڈسٹری کہتی تھی، اور ان کے بارے میں جو میگزینز میں لکھا جاتا تھا وہ یہ لالا سدھیر، ٹھیک ہے، جنگجو ہیرو، وہ لکھا جائے جنگجو ہیرو، فلم کے جنگجو ہیرو. یہ جنگجو قسم کا سیاستدان ہے، تو بڑکیں تقریریں یہ وہ وغیرہ، تو وہ اور طرح کے لوگ ہیں. سو ان کے چانسز مور دین 50% ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چل سکیں گے. میں نہیں 100% یا 90% یا 80% یا 70% میں یہ نہیں کہہ رہا، مور دین 50%. وہ کیس جو مثال آپ دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ باغی شاگی نہیں ہے، یہ پریکٹیکل دھیمے اپنا وفاداری رواداری اکوموڈیٹ کرنے والے، فلیکسیبلٹی، اس قسم کے لوگ ہیں. اس لیے ان کا نباہ ہونے کے چانسز 50% سے زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% نو، لیکن جاوید ہاشمی کا اور ان کا تو آپس میں کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو ان کی تو تیسری چوتھی ہے پتہ نہیں جنریشن اس کاروبار. تو یہ اس کے ادب آپ جانتے ہیں، وہ ذرا لٹھ مار قسم کا. جیسے ہمارے ایک ہیرو تھے